معزز و موقر عمائدین شہر، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان نظام، حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ 24ویں سورۃ النور 18واں پارہ آیت نمبر 32 ہے، 32 ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور ایک حدیث جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1655 پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ نور 24ویں سورت 18واں پارہ آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جن مردوں اور عورتوں کا نکاح نہ ہوا ہو تم ان کا نکاح کراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں متعلقین کو، گھر کے سربراہ کو، اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کے بڑے کو اللہ نے حکم دیا اور کہا تم میں جو بے نکاحی ہو، جن مردوں میں اور عورتوں میں ان کا نکاح نہ ہوا ہو ان کا تم نکاح کراؤ۔ یہی وجہ ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف حدیث نمبر 1655 پر سیدنا ابو ہریرہ کی جو روایت ذکر کی اس میں خاص طور پر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ میرا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں حق علی اللہ عونہم، اللہ پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ معمولی بات ہے، حق کہا، حق کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف میں امام بخاری کتاب الجنائز، امام مسلم نے مسلم شریف کتاب الجنائز حق المسلم علی المسلم 5، اور ایک روایت میں مسلم شریف میں 6 کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہے، حق ہے، ضروری اعمال ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا حق ہے، ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ کتنے لوگوں کی؟ ثلاثۃ، 3 آدمیوں کی۔ سب سے پہلا المجاہد فی سبیل اللہ، کہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ پہلا شخص ہے کہ اللہ ایسوں کی خود مدد فرماتے۔ نظائر قرائن ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے۔ افغانستان 3 سپر پاور، روس آپ دیکھیے، امریکہ دیکھیے، اور اسرائیل، لوہے کے چنے ان لوگوں نے چھپوائے کیونکہ اللہ کی مدد، حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ خود مدد فرماتے۔ اور دوسرے والمکاتب الذی یرید الادا، مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو غلام ہو اور اس کے آقا نے اس کو زرے کتابت کہ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو مجھے 10,000 روپیے دے دو اور تم آزاد ہو جاؤ، اس کو مکاتب کہتے۔ طبقات میں ابن سعد نے، الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ابن الاسیر الکامل نے
البدایہ نہایہ میں ابن کثیر نے، تاریخ طبری میں ابن جریر طبری نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات اور زندگی کا تذکرہ کیا۔ یہ واحد صحابی ہے 3,75,000 صحابہ میں جن کی عمر 250 سال، کتنی؟ 250 سال، 3 ادوار انہوں نے دیکھے، 3 زمانے، بیک وقت 2 نبیوں پر ایمان لانے کا شرف انہیں ملا ہے، ایک حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا جو مذہب تھا وہ مجوسی، زرتشت، آنکھ کی پرستش کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے جو والد تھے گرجا گھر میں آنکھ پر معمور تھے، جو سب کے مین تھے، ہیڈ تھے، جیسے محتمم اس طرح۔ اور سلمان فارسی واحد ان کے گھر کے فرد تھے، یکلوتے، نہ گھر میں کوئی بیٹی تھی اور نہ کوئی اور بیٹا تھا، یہ تنہا اکیلے۔ اس لیے باپ نے، بوس خشان ان کا نام تھا، اور ان کا پہلا نام مابا سلمان فارسی کا، تو باپ نے گھر سے کبھی نکلنے نہیں دیا، ہمیشہ گھر میں بند حضرت سلمان فارسی کو رکھا کرتے۔ ایک دن بلایا، بیٹا مجھے گرجا گھر میں، مجھے اس مندر میں آنکھ پر معمور کیا گیا ہے، اس لیے اس بار کھیتیوں کی نگرانی، باغوں کی نگرانی تم کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے، کھیتیوں کی طرف جا رہے تھے، راستے میں عیسائیوں کا گرجا ملا، وہاں لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جیسے نماز پڑھ رہے تو حضرت سلمان نے دیکھا یہ کیسا مذہب ہے کہ جس میں یہ اللہ کے حضور جھک رہے، بڑا پسند آیا، اور وہاں گرجا میں جا کر پادریوں کے پاس رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، دل میں ایمان گھر کر گیا، کیونکہ اس وقت عیسائیت سچا مذہب تھا، داخل ہو گئے۔ باپ کو پتا چلا، باپ نے کیا کیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ چار ناچار سلمان فارسی وہاں سے بھاگنے میں، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جیسے وہاں سے نکلے دین حق کی تلاش میں، اب تلاش کرتے کرتے ملک شام، سیریا پہنچے۔ وہاں اس زمانے میں ایک پادری تھا لیکن بڑا لالچی، اس کے پاس جا کر اس سے انہوں نے دین عیسائیت سیکھی۔ اس کے انتقال کے بعد پھر دوسرا پادری راہب، اس سے انہوں نے دین سیکھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا تم ترکی جاؤ، وہاں ایک راہب ہے۔ یہ حق کی تلاش میں سیریا سے، ملک شام سے ترکی گئے، اس راہب کے ساتھ رہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت اس نے کہا تم موصل عراق جاؤ، وہاں ایک سچا پادری ہے، اس کے پاس رہو۔ حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں وہاں سے نکلے، جیسے موصل پہنچے، اس کی خدمت میں رہے، اس کا آخری وقت اس نے کہا اب پورے روح زمین پر صرف ایک راہب، ایک اللہ والا اموریا میں ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا، تم اس کے پاس جاؤ، میرا آخر وقت ہے۔ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ وہاں سے موصل سے اموریا پہنچی۔ اموریا پہنچنے کے بعد جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت دین عیسائیت پر عمل کر رہے تھے، اس پادری کے پاس، راہب کے پاس کئی دنوں تک رہنے لگے، اس سے دین عیسویت، دین حق انہوں نے سیکھا۔ جب اس کا آخر وقت تھا تو اس نے سلمان فارسی کو بلا کر کہا بیٹا اب میرا آخر وقت ہے، اور پورے روح زمین پر عیسائیت کے ماننے والوں میں کوئی بھی سچا آدمی نہیں، لیکن اب یہ وہ زمانہ ہے جو پیغمبر آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا ہے۔ مکہ المکرمہ میں آپ کی بعثت ہوگی، آپ
مدینۃ المنورہ نخلستان میں ہجرت کریں گے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کو کسی بھی طرح سے پا کر ان پر ایمان لانا۔ لیکن ان کی نشانیاں تمہیں بتاتا ہوں، 3 نشانیاں۔ سب سے پہلے کہ وہ حجاز سے، مکہ المکرمہ سے نخلستان، کھجوروں کی وادیوں میں، کھجوروں کے شہر میں ہجرت کریں گے، یہ پہلی علامت۔ دوسری کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اگر تم صدقہ دو گے وہ استعمال نہیں کریں گے، انکار کر دیں گے، لیکن ہدیہ دو گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحادو تحابو، لوگوں کو تم ہدیہ دیا کرو، کبھی پین دے دیا، کبھی کھجور دے دی، کبھی عطر دے دیا، کبھی کچھ دے دیا، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم تو ذخیرہ اندوزی کے عادی ہے، جتنا ہو سکے بس آنے دو۔ روز محشر قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے کہیں گے حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہیں گی یا ربی حل من مزید، رب اور چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، پھر کہیں گے حلیم تلاتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہیں گا حل من مزید، اور ہے۔ اللہ پھر مخلوق کو پیدا کر کر لگاتار کئی مرتبہ حل من مزید کا نعرہ لگائیں گے۔ پھر روایتوں میں لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا پیر اٹھائے گا اور جہنم پر اس طرح رکھے گا اور کہیں گا حلیم تلاتی، کیا اب تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جہنم کہیں گی قط قط یا رب، یا رب بس بس اب میں بھر گئی، جتنا بھی ہو آنے دو، چاہے حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، اللہ کو راضی کر کر ہو، ناراض کر کر ہو، نہیں بس آنے دو۔ یہ معاشرے کا نظام بن گیا، حالت بن گئی۔ حالانکہ مقدر کی چیز ہے، رزق، پیسہ۔ امام حاکم نے مستدرک میں کہا الا ان جبریل نفث فی روحی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، آدمی کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل نہ کرے۔ آپ کے تقدیر میں جتنی روزی لکھی ہے وہ مل کر رہے گی، چاہے حلال کماؤ، حرام کماؤ، جائز کماؤ، ناجائز کماؤ، اللہ کو راضی کر کر کماؤ، اللہ کو ناراض کر کر کماؤ۔ جب مقدر میں لکھ دیا گیا حلال کمائے، اللہ کو راضی کر کر کمائے، نمازوں کا اہتمام کر کر کمائے، آپ کے تقدیر میں لکھ دیا گیا، وہ مل کر رہے گا۔ تو اس راہب نے کہا سلمان بیٹا وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ اور تیسری علامت ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت، محمد رسول اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ، سیب کی طرح ابھرا ہوا، یہ پیچھے یہاں یہ حصے میں دونوں شانوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا۔ یہ 3 علامت تمہیں بتا جاؤ، یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں سلمان فارسی پریشان، پورے روح زمین پر، عمودیہ میں وہ ایک ہی راہب تھا، اللہ والا تھا۔ انہوں نے چند بکریاں لی، بکریاں چلانے لگی، اسی انتظار میں اللہ تبارک تعالیٰ کوئی راستہ ہموار کرے۔ اچانک حجاز سے، مکہ المکرمہ سے بنو کلب کا ایک قافلہ وہیں اموریہ آیا۔ انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ان سے کہا میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم مجھے مکہ لے جاؤ، عرب لے جاؤ، حجاز لے جاؤ، یہ پوری بکریاں میں تمہیں دے دوں گا۔ اور قبیلے والوں نے بکریاں تو لے لی اور لے کر وہاں سے نکلے، اور نکل کر جیسے ام القرا کے قریب پہنچے ان کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو پکڑا، ان کو غلام بنایا اور لا کر مکے میں فروخت کر دیا۔ اتنا مالدار آدمی، یکلوتا، جس کو ہزاروں سے باغات ہو، اور وہ غلامی کی زندگی کس لیے بسر کر رہا ہے؟ صرف حق کی تلاش۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے نکلے مکے میں، جیسے ہی یہودی کے ہاتھ بیچے گئے، وہاں اس کی نوکری کرنے لگے۔ اچانک یثرب سے، مدینہ المنورہ سے اس یہودی کا کوئی رشتہ دار آیا، اس نے دیکھا، کہا یہ تو غلام بہت ہی محنتی ہے، میں اسے لینا چاہتا ہوں، تم مجھے دے دو۔ اس نے طے کر دیا۔ اب دیکھو قسمت کی یاری دیکھیے، اللہ کی طرف سے حالات دیکھیے، تقدیر انسان کو کہاں کی کہاں لے جاتی ہے۔
سلمان فارسی مکہ المکرمہ میں اس یہودی نے اپنے رشتے دار کو بیچا، مدینہ پہنچے، جیسے مدینہ پہنچے کھجوروں کا ایریا دیکھا، درخت دیکھے، شدت رہ گئے اور خوشی سے ٹمٹمانے لگے، مسکرانے لگے کہ اللہ نے مجھے صحیح مقام پر پہنچا دیا۔ اسی اثنا میں میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے۔ بڑے خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، روایتوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صدقہ لے کر پہنچے۔ آپ حضرات صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صدقہ پیش کیا۔ میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو حضرات صحابہ میں بانٹ دیا، استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا دو نشانیاں میرے سامنے، ایک تو نخلستان مدینہ المنورہ پہنچ گیا، دوسرا میں نے صدقہ دیا قبول نہیں کیے۔ دوسرے دن ہدیہ لے کر آئے، میرے آپ کے آقا کو ہدیہ پیش کیا، آپ سے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، آپ نے لیا، اس کو استعمال کیا، کھایا، حضرات صحابہ میں بانٹا، اکیلے نہیں کھائے، بانٹا۔ پھر کئی دن بیتے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بقیع الغرقد، جنت البقیع جو ہے سب سے محترم، سب سے افضل دنیا کا قبرستان، وہاں تشریف لے گئے، سلمان فارسی بھی آپ کے پیچھے۔ جیسے پیچھے پیچھے گئے، اللہ کے نبی کے ارد گرد گھومنے لگے۔ اللہ کے نبی نے بھاپ لیا، کہا سلمان تو تیسری علامت اور تیسری نشانی کے بارے میں میرے آگے پیچھے گھوم رہا ہے؟ وہ تو ششدر رہ گئے، یا رسول اللہ آپ کو کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم دیا، علامہ نبہانی نے کہا اوتیتو علم الاولین والآخرین، ابتدا سے قیامت تک کے آنے والا علم اللہ نے آپ کو دیا۔ اللہ جب دے کسی کو، کائنات میں ایک واحد شخصیت ہے جسے ابتدا سے انتہا کا علم اللہ نے دیا، اور آپ نے کیا کیا؟ اپنا قمیض اس طرح ہٹایا اور ہٹا کر کہا چوم لے۔ انہوں نے جیسے مہر نبوت کو دیکھا جس میں محمد الرسول اللہ، اور ایک روایت میں لکھا ہے، اوپر لکھا سر انت منصور، آپ جہاں جائیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، یہ ایک جملہ۔ دوسرا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، چوما چہرے سے، جسم سے ایسے خوشی کے آثار، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر اپنے آپ کو لگا دیا، وہ مقام پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان، عمار اور علی جنت ان کو تلاش کر رہی ہوگی۔ جب غزوہ خندق سن 5 ہجری میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ، ہر ایک نے مشورہ کیا، اس وقت مشرکین کا بڑا عملہ مدینہ المنورہ پر حملہ ہوا، اس وقت سلمان فارسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہمارے فارس میں، ایران میں جب ایسی سچویشن ہوتی، زیادہ تعداد میں کسی ملک پر، کسی شہر پر حملہ آور ہوتے، تو اس وقت ہم خندق کھودتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا مشورہ دینے والے سلمان فارسی۔ عجیب و غریب مقامات تھے اس وقت۔ میرے آپ کے آقا نے کہا تھا سلمان منا ومن اہل البیت، کیونکہ مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے، انصار نے کہا سلمان ہم میں سے۔ اللہ کے نبی نے آ کر دیکھا تو آپ نے کہا سلمان منا، سلمان مجھ سے ہے، ومن اہل البیت اور اہل بیت میں سے۔ یہ مقام آپ کو، غلاموں کو میرے آپ کے آقا نے غیروں کو دیا ہے، یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں غلام ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص طور پر سنو، مکاتب کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تمہارا مالک کیا چاہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ 300 کھجور کے درخت میرے آپ کے آقا نے حضرات صحابہ کو لیا اور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں سلمان فارسی باغ ہے، جو لوگ گئے ہیں سلمان فارسی باغ میں، وہاں اللہ کے نبی پہنچے۔ اللہ کے نبی نے درخت لگانے شروع کیے، صبح لگائے، دوپہر میں درخت بڑے ہو گئے، رات میں درخت سے کھجور آنے لگی، وہ کھجور انبر سلمان فارسی 300 درخت دے دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آزاد کروا دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری زندگی لگائی۔ یہ ہے مکاتب۔ تیسری چیز والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا
جو پاک دامنی عفت چاہتا ہو اللہ اس کی بھی مدد کر دے. نکاح کے ذریعے سے مال، نکاح کے ذریعے سے حسن و خوبصورتی، نکاح کے ذریعے سے حسب نسب نہیں. فاصبر بذات الدین، بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے کہا کیا کرو؟ دین کو ترجیح دو. نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے، اس لیے نکاح کے کئی اہم مقاصد ہے. سب سے پہلا مقصد پرہیزگاری، عفت، تقوی ہے. حدیث اٹھا کر دیکھیے، امام بخاری نے بخاری شریف حدیث نمبر 5065 پر ایک روایت ذکر کی، یا معاشرہ شباب، او جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں جو نکاح کی قدرت طاقت رکھتا ہے جلد سے جلد نکاح کر لے. کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. نکاح کیا ہے؟ عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ، آنکھیں نیچی، شرمگاہ کی حفاظت، یہ پہلا مقصد ہے. پرہیزگاری، عفت، پاک دامنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسرا مقصد ہے، یہ 2 یا 3 بات بیان کر بات ختم کر دوں. دوسرا مقصد ہے سکون، راحت. سورہ روم آیت نمبر 21 اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے نکاح کے مقصدوں میں سے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نکاح اس کے ذریعے سے اللہ زوجین کو سکون عطا فرماتا ہے. نکاح میں سکون ہے. زنا دیکھیے، آدمی چھپ کر کرتا ہے، لوگوں سے اوجھل رہ کر کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں کرتا ہے. لیکن نکاح لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں کو سکون. زنا میں گھبراہٹ ہے، لیکن نکاح علانیہ، اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، بیہقی کی روایت ہے. نکاح کی تشہیر، مسجدوں میں نکاح کیا کرو، یہ دینداری کی علامت ہے، نیکی کی علامت ہے. سادگی کے ساتھ، ان عدم النکاح برکتن ایسروا مؤونتن. تو دوسرا مقصد کیا ہے؟ سکون، راحت، اطمینان ہے. اور تیسرا مقصد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت پر فخر. ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھیے، فإنی اباحر بکم الامم، تم نکاح جو کر رہے ہو میں قیامت کے دن دیگر امتوں پر فخر کروں گا. یہ تیسرا مقصد ہے. اور چوتھا مقصد ہے افزائش نسل، نسل میں بڑھوتری، آل و اولاد ہونا، یہ مقاصد میں سے. اور پانچواں مقصد ہے جنسی خواہش کی جائز تکمیل. کیونکہ میں نے جو آیت سورہ نور کی تلاوت کی، یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ نے پوری سورت میں بے حیائی، زنا کا سد باب کیا ہے. اور حلال جو راستے ہیں جیسے نکاح وغیرہ، اس آیت میں آیت نمبر 32 میں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں بے نکاحی ہے ان کا نکاح کراؤ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلاموں میں، باندیوں میں نکاح کے قابل ہو ان کا بھی نکاح کرو. اور فائدہ کیا بتایا؟ سب سے بڑا فائدہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم غریب ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، لاچار ہوں گے، مجبور ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ تمہیں اپنے فضل سے روزی دے گا. گویا نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ نکاح کے ذریعے سے جب بچی آپ کے گھر آ رہی ہے، اس کی برکت سے یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ کرا اللہ تمہیں مالدار کر دے گا. اگر تم غریب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا؟ مال عطا فرمائے گا. اور آگے سب سے بڑی بات، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع قدرت والا ہے اور آپ کے ہر احوال کو جاننے والا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نکاح کی بابرکت مجلس ہے، بہترین اور سنت والی مجلس، اللہ کے احکام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی مجلس ہے. اس کو ہم کیا ہے سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق مساجد میں ہو اور جتنا ہو سکے اللہ کا ڈر خوف رہتے ہوئے ہم نکاح کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، انوارات آئیں گی، نسلوں میں اللہ اضافہ کرے گا، سکون، چین، اطمینان ہوں گی، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ کامیاب کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والا بھی عمل کا محتاج، سننے والے بھی عمل کا محتاج. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.